السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 11 رمضان المبارک۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، خاندان اور پرورش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے مشہور اور عزت دار خاندان قریش میں ماہ ربیع اول پیر کے دن مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ دادا عبد المطلب نے اس در یتیمی کا نام محمد رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی، جو عزت و شرافت میں قریش کی تمام خواتین میں باعزت سمجھی جاتی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی قبیلہ بنو سعدیہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تقریباً 4 سال ہوئی۔ اس کے بعد والدہ محترمہ کے پاس مکہ واپس آ گئے۔ صرف 2 سال ہی والدہ کے سائے میں رہ پائے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ 2 سال ہی گزرے کہ ان کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ پھر آپ کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری حقیقی چچا ابو طالب کے سر آئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، انسان کی پیدائش۔ انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں نہ تو ہوا کا نظام ہے نہ روشنی کا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ 3 اندھیروں میں بچے کو پالتا ہے۔ اس کی آنکھوں کو بناتا ہے، اس کے کانوں کو بناتا ہے، کانوں کے پردوں کو بناتا ہے، اس کے ننھے ہاتھوں کو بناتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کو بناتا ہے، ناخن کو بناتا ہے، غرض کے ہر چیز کو بناتا ہے، اور پھر اسی اندھیرے میں اس کی شکل و صورت بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہی ذات ہے جو رحم پیٹ میں تمہاری اسی شکل و صورت کو بناتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیماری یا سفر کی حالت کے روزے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے اس میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ فائدہ: رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھا ہو تو بعد میں اس کی قضا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، تراویح میں کون سی سورت پڑھنا مسنون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کی کفالت پر جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کا خرچہ برداشت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں یقیناً داخل کریں گے، سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس پر مغفرت نہ کی جائے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، غیبت کرنے کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے جیسے تھے، جن سے وہ اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کو مقصد نہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں، اور ہر وقت اسے ڈر رہتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزر ہوگا، اور اس کے اوقات کو اتنی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں اور اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہوتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ
ताला का अजाब बड़ा ही सख्त है। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, तलबीना से इलाज। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमारी के लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तलबीना बीमार के दिल को सुकून पहुँचाता है और रंजो गम को दूर करता है। फ़ायदा, जो को कूट कर दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए उसमें शहद डाला जाता है, जिसे तलबीना कहते हैं। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर किसी बात पर तुम में इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। अगर तुम अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, ये तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है और अच्छा भी है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह के इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक मलिक शाह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।